بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آپ جانتے ہیں نمبر 1 تو بات یہ ہے کہ فارم 47 پر جیتنے والے جو ارکان ہیں ان کا اجلاس مسلم لیگ نون نے بلا لیا ہے، اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ صدر پاکستان نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا، بلکہ مرتضی سولنگی نے اس سمری پہ دستخط کر کے کل اجلاس بلا لیا ہے، اور اس اجلاس میں سب لوگ شریک بھی ہوں گے جس میں پاکستان تحریک انصاف اور باقی بھی ہیں۔ لیکن دلچسپ بات کیا ہے، یا فارم 47 والی بات کیا ہے، وہ ہے جناب یہ کہ آج شہباز شریف پارلیمانی پارٹی سے خطاب کر رہے تھے مسلم لیگ نون کی، اور یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے تمام ارکان اپنے بلبوتے کے اوپر جیت کر آئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میرے خیال سے یہ بات سن کے ان ارکان کی بھی ہنسی نکل آئی ہوگی۔ اب ان میں سے ہی ایک نثار چیمہ صاحب ہیں جو وزیر آباد سے، وہ ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی جیتنے کی پیشکش کی گئی، تو میں نے کہا کہ جب ہم ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں پھر جعلی مینڈیٹ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن فی الحال اصل خبر یہ نہیں ہے۔ اصل خبر یہ ہے کہ اسمبلی اجلاس سے تھوڑی دیر قبل ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور بڑی ڈیولپمنٹ اس لیے بھی ہے کہ عمران خان نے آلریڈی بتا دیا تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، اور اس میں کیا کیا گیا ہے کہ وہ جو عمران خان کہہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خط لکھا جائے گا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ چونکہ جیل سے کوئی چیز لکھ کے بھیجی نہیں جا سکتی، اور ان کے مطابق خط انہوں نے ڈکٹیٹ کروا دیا ہوا ہے اور پارٹی رہنماؤں کو کہ اس میں کیا کچھ لکھنا ہے، تو وہ خط آگے بھیج دیا جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اب سے تھوڑی دیر پہلے جو رائٹرز کا ادارہ ہے انہوں نے اس سلسلے میں یہ کہا ہے کہ عمران خان پارٹی ارجز IMF ٹو کنسیڈر پاکستان انسٹیبلٹی ان ٹاکس سورسز۔ رائٹرز نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے IMF کے اوپر زور دیا ہے کہ جب وہ پاکستان کے ساتھ گفتگو کریں تو اس میں پاکستان میں جو اس عدم استحکام ہے اس حوالے سے گفتگو کریں۔ لیکن یہ جو اسمبلی اجلاس کرنے والے ہیں، اب ان کے لیے کیا پریشانی ہے؟ عمران خان نے اس میں کیا لکھا ہے؟ کیا عمران خان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو قرض نہ دیا جائے یا پاکستان کا قرض روک لیا جائے؟ عمران خان نے اور تحریک انصاف نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی۔ جو رؤف حسن ہے ترجمان پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے عمران خان کی ہدایت کے اوپر خط لکھا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ عمران خان کی ہدایت کے اوپر خط لکھا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو بیرسٹر گوہر تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب ہم نے IMF کو ان کا وعدہ یاد دلانے کے لیے، یا جو انہوں نے ہمارے ساتھ شفاف تحقیقات کی یقین دہانی کروائی تھی، ہم نے اسی سلسلے میں خط لکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مطابق جو انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے چونکہ یقین دہانی لی گئی تھی پہلے پروگرام سے متعلق، تو اس کے متعلق انہوں نے لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر نے اور عمر ایوب نے اور مزمل اسلم نے اسلام آباد میں جو پریس کانفرنس کی ہے، اس میں مزمل اسلم نے یہ کہا ہے کہ IMF نے ان کی پارٹی سے رابطہ کیا ہے اور ادارے کے لوگ ان سے ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس خط کے اندر لکھا کیا گیا ہے جو ان کے لیے پریشانی کی بات ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے بنیادی طور پہ جو نمبر 1 مطالبہ IMF کے سامنے رکھا ہے، ان کے مطابق قومی اسمبلی کی جو 30% نشستیں ہیں، یا اسمبلیوں کی جو 30% نشستیں ہیں، ان کے اوپر 2 ہفتوں میں آڈٹ کرا لیا جائے، اور ان کے مطابق ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ IMF خود تحقیقاتی ادارے کا کام کرے، بلکہ IMF کی طرف سے ایک کردار پاکستان کے لیے ایک عظیم خدمت ہوگی۔ اب انہوں نے کس طریقے سے بتایا؟ اب انہوں نے مختلف اداروں کا حوالہ دیا، مثال کے طور پر اس میں فافن کا بھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عام انتخابات کے آڈٹ کا طریقہ کار انہوں نے بتا دیا ان اداروں نے، اور اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، اور IMF 2 ہفتوں کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلی کی 30% نشستوں کو آڈٹ یقینی بنائے، اور بیل آؤٹ پیکج کے وقت پاکستان کے سیاسی استحکام کو مد نظر رکھے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں انتخابات کے انعقاد پر $180 ملین اخراجات آئے، انتخابات میں ووٹوں کی گنتی میں وسیع پیمانے پر مداخلت اور فراڈ کیا گیا، اور یہ مداخلت اور فراڈ اتنا کھلا تھا کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے مکمل اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، اور ان کے مطابق مینڈیٹ کے بغیر حکومت جو ہے وہ معاشی مسائل حل نہیں کر سکتی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ 30% جو نشستیں ہیں اس کو آڈٹ کرا لیں، اس آڈٹ کے ذریعے جو ہے
آپ کو ساری اس وقت جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور انہوں نے یہ جو آئی ایم ایف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ان کے لکھا ہے اور کہا گیا کہ پی ٹی آئی ایم ایف کی سہولت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی، وہ سہولت جو ملک کی طویل مدتی معاشی بہبود کو فروغ دیتی ہو، لیکن صرف منتخب حکومت کے ساتھ ہی مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، ایسی حکومت جسے پاکستانی عوام کا اعتماد حاصل ہو۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ سہولت کے ساتھ اصلاحات ضروری ہیں جو قرضوں کی ادائیگی میں آسانی پیدا کریں۔ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہے انہوں نے لکھ کے اس میں جو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان شاید پاکستان کے اس قرض کو روکنا چاہتے ہیں، عمران خان کے اس خط کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں پاکستان کے لیے انہوں نے مطالبہ ضرور کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے لیے کریں۔ اب میں اگلی بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نواز شریف نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے اپنے خطاب کیا اور یہ فرمایا کہ آپ لوگ آگ کا دریا پار کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ اب معلوم نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ کون سا وہ آگ کا دریا ہے جو انہوں نے پار کیا ہے وہ یہاں تک پہنچے ہیں، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ موجودہ حالات میں شہباز شریف جو ان کے بھائی ہیں وہی بہترین چوائس ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے ایاز صادق کا نام جو ہے وہ کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے قوم کو ایک اور بات بھی بتا دیا جو ہم سب کو تیار ہو جانا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا جناب اگلا جو 1.5 سے 2 سال ہے وہ مشکل ہوں گے۔ اب پتہ نہیں کہ یہ مشکل قوم کے لیے ہی کیوں مشکل ہوتے ہیں، پچھلے 16 مہینے بھی آپ نے حکومت کی ہے، اگلا 1.5-2 سال بھی مشکل ہوگا تو ہمیں کیا پتہ چلے گا۔ ہاں آپ کے خاندان کے لیے آپ نے مریم نواز کو پنجاب میں لگا دیا ہے، اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو اسحاق ڈار ہے ان کو وزیر خارجہ لگایا جا رہا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں ہے تو مسلم لیگ نون اور خاص کر نواز شریف اپنے لیے جو ہے وہ اپنے گھر کے بندے کو ہی لانا چاہتے ہیں۔ اچھا پھر وہ فرما رہے تھے تمام معاملات معیشت سے جڑے ہوئے جسے حکومت ٹھیک کرے گی۔ ان کے مطابق ان کی اللہ کرے کہ ہر وزیر اعظم اپنی مدت پوری کرے، اللہ کرے پارلیمنٹ اور اسمبلی اپنی مدت پوری کرے۔ یہ آپ کو تب بھی یہ دعا کرنی چاہیے تھی جب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایک وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی، کس کے کہنے کے اوپر لائے؟ وہ آپ کے اتحادی بول چکے ہیں۔ تو جب آپ جیسے لوگ ان کے ساتھ مل کے یا ان کے کہنے کے اوپر لے کے آتے ہیں تو پاکستان کے اندر اسمبلی اور وزیر اعظم مدت کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ اب ایک اندازہ لگائیے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت میں آئے ہیں، لوگوں کے لیے تو کہتے ہیں کہ مشکل کریں گے اور خود بندر بانٹ کرتے ہیں کہ میری حکومت کا ساتھ دے دو، یہ وزارت لے لو، یہ عہدے لے لو۔ اب آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، اب پنجاب کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو انتظامی افسران کی تعیناتی ہے یعنی وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کمیٹی قائم کی گئی ہے، وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ یعنی کیا طے کیا گیا ہے کہ جناب ڈی پی او میری مرضی کا ہوگا، ڈی سی او میری مرضی کا ہوگا۔ چلیے پہلے آپ عہدے تو بانٹتے تھے، اب آپ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں، نہیں مسٹر واٹس ایپ کی خبر ہے کہ کون سا افسر میرا ہوگا اور کون سا افسر آپ کا ہوگا۔ اب وہ فرماتے ہیں جی نواز شریف پاکستان کو اس سے زیادہ زخمی کبھی نہیں دیکھا، تو پاکستان کو جو زخمی کرنے والے ہیں اور سب کچھ کرنے والے ہیں اس میں کون شامل تھے؟ اس میں حکومتیں آپ کی شامل تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ وزراء اعظم اپنی مدت پوری کریں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مینڈیٹ کا احترام کرتے، آپ جن لوگوں کو پاکستان کے لوگوں نے جتوایا ہے ان کو آپ بناتے۔ میں یقین کریں آج اور کل بالکل ذرا جو سیاست سے دور تھوڑا لوگوں سے ملاؤں، وہاں پہ لوگ ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ جناب وہ جن کو لوگوں نے جتوایا تھا ان کی حکومت کیوں نہیں بنی، جن کو لوگوں نے مسترد کر دیا، جن کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، وہ کیسے برسر اقتدار آ گئے؟ لیکن لوگوں کو یہ بھی پتا ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، جو وہ خود کھل کے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ حکومت کون بنوا رہا ہے، یہ حکومت کن کے کہنے کے اوپر اور کن کے سہارے سے بن رہی ہے۔ تو اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ یہ سب کچھ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی لانگ ٹرم فائدہ ہوگا۔ اس کی ایک مثال کیا ہے؟ اس کی ایک مثال وہ ریزرو سیٹیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا حق بنتا ہے، اور وہ نہ صرف تحریک انصاف سے چھینی جا رہی ہیں بلکہ چھین کے یہ جو موجودہ باقی پارٹیز ہیں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان سب کی جھولی میں ڈالی جا رہے ہیں۔ کیوں جی؟ ان کو قوم نے تو 2/3 میجورٹی نہیں دی، قوم نے تو ان کو مسترد کر دیا، تو ہم ان کے لیے مکمل انتظام کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر حبیب اکرم صاحب کا تبصرہ تجزیہ بہت ہی شاندار تھا، وہ آپ سے شیئر کرنا بڑا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ ملی تو پاکستان تحریک انصاف اس سے کمزور ہو جائے گی، تو یہ غلط بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی وہ طاقت نہیں ہے اور یہ ان کی کمزوری بھی نہیں بن سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو اصل طاقت ہے یا جو ان کی مضبوطی ہے وہ جیل میں ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. فی الحال اگر ان کے لیے انتخابی نشان کے بغیر وہ اس سطح تک پہنچ سکتے ہیں, اس تمام تر جبر اور اس تمام تر ظلم کے باوجود پہنچ سکتے ہیں, تو ریزرو سیٹوں سے آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. جس عمارت کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو وہ عمارت پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی. اور اسی لیے فضل الرحمان جیسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج جو سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ روئیں گے اور جو سسٹم کے باہر لوگ ہیں وہ کل کو بیٹھ کے جو ہے وہ اس حوالے سے دھڑلے سے جرت سے بات کریں گے. اور آپ کیا کہتے دکھائی دے رہے ہیں جی؟ وہ صدر مملکت جو ہے جی انہوں نے اجلاس نہیں بلایا تو وہ آئین شکنی کر رہے ہیں. وہ خواجہ آصف کہہ رہے تھے دیکھیں جی ان کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. نہیں, صدر کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے, بلکہ جنہوں نے اس قوم کی توہین کی ہے, جنہوں نے اس قوم کے مینڈیٹ کو آگے پیچھے کیا ہے, جنہوں نے اس قوم کے مینڈیٹ کو تبدیل کیا ہے, آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگنا چاہیے, نہ کہ صدر پاکستان کے اوپر لگنا چاہیے. صدر پاکستان نے بالکل جائز بات کی ہے. اب میں کو مثال ایک دے دیتا ہوں. گجرات میں سب لوگ جانتے ہیں کہ سالک حسین یا باقی قافلی کے سربراہان ایم پی کیا یونین کونسل کی سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. آپ نے وہاں پہ ان کو قومی اسمبلی کی سیٹیں جتوا دی, صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جتوا دی. وہاں پہ جو غضنفر گل ہے جو نون لیگ کے وہ کہتے ہیں نہیں بھائی حسین الہی شافعی یا ان کے, وہ کہتے ہیں یہ نہیں بنتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا میں جیت رہا تھا, میں بھی ہار رہا تھا, لیکن یہ نہیں جیت رہے تھے, یہ چوتھے نمبر کے اوپر تھے. لیکن آپ نے چوتھے نمبر والوں کو جتا کے پہلے پہ لے گئے. اب وہ کیسرا الہی صاحبہ چودھری پرویز الہی کے جو اہلیہ ہیں انہوں نے NH-64 کے جو انتخابی نتائج ہیں ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. لیکن سپریم کورٹ سے کیا ہو جائے گا آپ کو نہیں پتا کہ سپریم کورٹ نے اس سارے عمل کے دوران ان کا کیا کردار تھا اور کیا کچھ, اور ان کے فیصلوں سے سسٹم اس پر کتنا بگاڑ آیا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.